اب ایک اور تفسیر کا حوالہ دیتے ہیں، تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ تعالی، امام فخر الدین رازی، معلوم ہے نا ایک سند ہے، آپ علماء میں آپ ایک سند رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں السبب الرابع ان العلوم البشریہ اما علم ذات اللہ و صفاتہ و افعالہ وهو علم الوصول، واما علم احکام اللہ تعالی و تکالیفہ وهو علم الفروع، واما علم تصفیۃ الباطن وظہور الانوار الروحانیۃ والمکاشفات الالہیۃ والمقصود من القرآن بیان هذا الانواع الثلاثہ۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں انسانوں کی جو علوم ہے، انسانوں کو جو علوم دی جاتے ہیں، یا تو ذات کے بارے میں، ذات الہی کے بارے میں علم ہو، یا صفات باری تعالیٰ میں علم ہو، یا افعال میں علم ہو۔ فرماتے ہیں یہ اصول کے علم ہے، اور احکام کے بارے میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے احکام کے بارے میں جو علم ہے، یا ان پر ہمیں مکلف جو فرمایا ہوا ہے، فرماتے ہیں یہ علم الفروع ہے، یہ فرع ہے، اور اصل جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا افعال جو ہم کرتے ہیں، اعمال جو کرتے ہیں، ان کا علم فرع ہے، آپ فرماتے ہیں، اور اصل علم جو ہے وہ ذات باری تعالی، اللہ رب العزت کی صفات کا علم، ان کے افعال کا حکم علم۔ اور فرماتے ہیں وَإِمَّا عِلْمُ تَصْفِيَةُ الْبَاطِنِ وَظُهُورِ الْأَنْوَارِ الرُّوحَانِيَّةِ وَالْمُكَاشِفَاتِ الْإِلَٰهِيَّةِ، اور یا تو یہ ہوگا کہ علم وہ علم ہوگا کہ جس میں سے آپ کا باطن صفا ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کا ظہور ہو جائے، روحانی ظہور ہو جائے، اور آپ کو مکاشفات الہی ہو جائے۔ فرماتے والمقصود من القرآن بیان هذه الانواع الثلاثہ، فرماتے ہیں قرآن نے جو ہمیں علم کے بارے میں فرمایا ہوا ہے، ان تینوں کے بارے میں فرمایا ہوا ہے۔ اب یہ تینوں جو ہے وہ انسان پر لازم ہے۔ تفسیر کبیر حضرت امام فخر الدین رازی صفحہ نمبر 174 اور جلد نمبر 1، آپ نے اس میں سے حکم فرمایا ہوا ہے کہ یہ علم تصفیہ باطن اور اللہ کے انوار و تجلیات اور مکاشفات الہیہ کا علم بھی لوازم میں اور ضروریات میں سے ہیں۔ آپ فرماتے قرآن جو ہمیں علم کے بارے میں بتا رہا ہے، نہ محض احکام کا علم کہ اکیلے نماز، روزہ، زکوٰۃ، زانی اور شرابی اور فلاں کے علم، اس کے بارے میں نہیں، اکیلا یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن ہمیں ان علم تصفیہ باطن اور ظہور انوار روحانیہ اور مکاشفات الہیہ کا علم بھی سکھا رہا ہوتا ہے۔ ارشاد الساری شرح صحیح البخاری، ان کا بھی ایک عبارت ملاحظہ فرمائیں، وَمِنْهَا عِلْمُ الْبَاطِنِ، علوم میں سے ایک علم جو ہے وہ علم باطن بھی ہے، وَهُوَ نَوْعَانِ، دو قسم کے علم ہے، علم باطن بھی دو قسم کے ہیں، علم المعاملتی وَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ فِي فِتْوَى عُلَمَاءِ الْآخِرَةِ، ایک وہ علم ہے جو معاملات کا علم ہے، معاملے کا علم ہے، اور یہ علم جو ہے یہ فرض عین ہے ان علماء کی نزد جو علماء آخرت ہے، جو علماء راسخین ہے، ان کے بارے انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ علم فرض ہے۔ فالمعرض عنہ ہالک بسطوۃ مالک الملوک فی الآخرۃ، فرماتے ہیں جو اس علم کو حاصل نہیں کرتا، معاملے سے کیا مراد ہے؟ جو تیرے اور رب کے درمیان معاملہ ہے، جو تیرے باطن کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنا، تصوف اور سلوک کی طلب کرنا، فرماتے ہیں یہ فرض ہے۔ فرماتے اگر کسی نے اس کو حاصل نہیں کیا تو جیسے ظاہری طور پر احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں نا، زانی نے زنا کیا، شرابی نے شراب پیا، چور نے چوری کی، تو اسے بادشاہ سزا دے دیتے ہیں، حاکم وقت سزا دے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر وہ زانی ہے اور اس نے زنا کیا ہوا ہے اور وہ محسن نہیں ہے، شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو اسے کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ شارب الخمر، شراب پینے والوں کو بھی کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ چور کی تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ظاہری احکام کو بجا نہ لانے والے، اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو بادشاہ وقت سزا دیتا ہے، کبھی کوڑوں کی سزا،
کبھی رجم کی سزا، کبھی ہاتھ کاٹنے کا سزا دے دیتا ہے۔ فرماتے ایسے یہ جو بندہ اپنی ان باطنی معاملات کا علم حاصل نہیں کرتا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ رب العزت مالک الملوک، بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے، ان کی غضب میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی ان کی کوڑوں کی سزا کی مستحق ہو جاتے ہیں۔ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کتاب العلم باب اول صفحہ نمبر 212 جلد نمبر 1 شیخ الاسلام ابی العباس شہاب الدین احمد ابن محمد ابن ابی بکر ابن عبد الملک القسطلانی الشافعی المتوفی 923 ہجری قمری اور دار الفکر کا تبع ہے بیروت کا۔ اور فرماتے ہیں اسی ارشاد الساری میں آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي، دوسرے قسم کا علم جو ہے فَهُوَ عِلْمُ الْمُكَاشِفَةِ وَهُوَ نُورٌ يَظْهَرُ فِي الْقَلْبِ عِنْدَ تَزْكِيَّتِهِ فَتَظْهَرُ بِهِ الْمَعَانِي الْمُجْمَلَةُ فَتَحْصُلُ لَهُ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتَنْكَشِفُ لَهُ الْأَسْرَارُ عَنْ مَخْبَآتِ الْأَسْرَارِ فَافْهَمْ وَسَلِّمْ تَسْلِمْ وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنْكِرِينَ تَهْلُكَ مَعَ الْهَالِكِينَ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے تو دوسری قسم میں انہیں بہت زیادہ واضح فرماتے ہیں دوسری قسم کا علم کیا ہے؟ وہ علم مکاشفے کا علم ہے۔ وہ مکاشفہ کیا ہے؟ وہ نور ہے جو آپ کے قلب میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا قلب تزکیہ پاتا ہے، تصفیہ پاتا ہے، تو اس پر وہ معانی جو مجمل ہو، وہ آپ کو تفصیلی ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اس بندے کو حاصل ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ کی اسماء کی معرفت اور اللہ کی صفاتوں کی معرفت اور اللہ کی کتابوں اور اللہ کی رسولوں کی معرفت، اور اس بندے کو وہ جو پردے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی اسرار کی وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سمجھ لو اور تسلیم ہو جاؤ تو سلامتی پاؤ گے، اور منکرین میں سے مت رہو کہ پھر ہلاک ہو جاؤ گے ہالکوں کے ساتھ۔ قال بعض العارفین، بعض عارفین فرماتے ہیں من لم یکن لہ من ھذا العلم شیء اخشى علیہ سوء الخاتمہ۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ جس بندے کو علم تصوف سے شغف نہ رہا، علم تصوف کو طلب نہیں کیا، تو فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ ان کا خاتمہ جو ہے وہ بہت ہی برا ہوگا۔ آپ کو حوالہ دیا ہے ارشاد الساری شرح صحیح البخاری کتاب العلم باب اول صفحہ نمبر 212 جلد نمبر 1، آپ اس میں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ کافی طویل انہوں نے بحث فرمائی ہوئی۔ تیسیر القاری شرح صحیح البخاری، صحیح البخاری کی شرح ہے شیخ نور الحق، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ تیسیر القاری شرح صحیح البخاری صفحہ نمبر 40 جلد نمبر 1 اولی کتاب العلم۔ آپ فرماتے ہیں وہ دیگر علم باطن است کہ عبارت از تہذیب اخلاق و تخلی از رذائل و تصفیہ قلب بتحلی بصفات کمال و تعالی بمقامات کا بفتوائے اصفیاء و علماء باطن فرض عین است۔ فرماتے ہیں ایک علم باطن ہے کہ علم باطن کس کو کہتے ہیں کہ آپ اس اخلاق سے جو رذیل اخلاق ہے، جو بری اخلاق ہے، ان سے آپ ختم ہو جائیں اور آپ کا باطن، آپ کا قلب جو ہے وہ صفائی حاصل کر لے اس صفات پر جو اللہ رب العزت نے آپ کو کمالات عطا فرمانے ہیں، اس کمالات پر آپ کا قلب جو ہے وہ مصفا اور منور ہو جائے۔ فرماتے ہیں یہ کون سا علم ہے؟ فرماتے ہیں علماء اور اصفیاء نے اس علم باطن کو فرض عین کہا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور حدیث کی طرف، حدیث کی کتاب کی طرف۔ شیخ الاسلام نے شرح لکھا ہوا ہے صحیح البخاری کا، اس میں آپ نے چنان کی اول فرض است بفتوائے فقہا، ثانی نیز فرض است بفتوائے علماء آخرات، و چون ظاہر و باطن بعلم معاملہ آراستہ و پیراستہ گرداد و آئینہ دل از قدورت صفات زمیمہ صاف و مستقل شود،
از محبت عنایت الہی بحکم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ومن عمل بما علم ورثہ اللہ تعالی علم ما لم یعلم، نوری در دل پیدا آیت کہ منکشف گردد بدان عالمی غیب و حقائق اشیاء و حاصل میں شود معرفت ذات و صفات و اسماء و افعال۔ حضرت شیخ الاسلام شیخ عبدالحق محدث دہلوی انہوں نے شرح بخاری میں لکھا ہوا ہے، تیسیر القاری شرح صحیح البخاری صفحہ نمبر 122 جلد نمبر 1۔ آپ فرماتے ہیں کہ دونوں علوم میں سے پہلا علم بھی فرض ہے اور دوسرا علم بھی فرض ہے۔ دوسرا علم اسی لیے فرض ہے کہ وہ دوسرا علم کیا ہے؟ آپ کی باطن کو قدورات سے دور کر لیتے ہیں، وہ صفات جو ذم برائی والی صفات ہے اسے دور کرتے ہیں، آپ کے دل کو صاف کر دیتے ہیں، آپ کو محبت الہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور رب نے جو فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں تو لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنا رستہ دکھا ہی دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے عمل کیا اس علم پر جو انہوں نے حاصل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا علم عطا فرما دے گا جو اس نے کبھی پہلے دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ دلیل ہے کہ اگر آپ سلوک و تصوف کریں گے تو اللہ کریم تجھے اس علم سے حصہ عطا فرما دے گا، اور اس علم کی وجہ سے آپ کو منکشف ہو جاتے ہیں عالم غیب اور حقائق اشیاء، اور آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں معرفت ذات خداوندی اور اللہ کی صفات اور اللہ کی اسماء اور اللہ کی افعال کے علم۔ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اولی کتاب العلم اور تیسیر القاری آپ کی کتاب شرح صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 میں لکھتے ہیں۔ ایک اور دلیل مرقات شرح مشکات سے، صفحہ نمبر 233 جلد نمبر 1۔ صاحب مرقات نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے بارے میں اس حدیث شریف کے ذیل آپ فرماتے کہ علم کون سا علم ہے جس کے بارے میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کا حکم دیا گیا ہے، تو اب وہ کون سا علم ہے؟ آپ فرماتے ہیں وقیل هو طلب علم الباطن وهو ما يزداد به العبد يقینا وهو الذي يكتسب بصحبة الصالحين والزہاد المقربین فهم وراث الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو طلب العلم فریضۃ، یہ علم جو ہے کون سا علم ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ علم باطن ہے، کہ اس علم کی وجہ سے بندے کی یقین زیادہ ہو جاتا ہے، یقین اس میں زیادہ آ جاتا ہے۔ اور یہ علم ہمیں کہاں سے حاصل کیا جائے گا؟ ہم کہاں سے اس علم کو حاصل کریں؟ کسی مدرسے میں پڑھیں، کسی مکتبے سے حاصل کریں، کسی کتاب سے حاصل کریں؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، وَهُوَ الَّذِي يَكْتَسِبُ بِصُحْبَةِ الصَّالِحِينَ، صالحین کی صحبت میں یہ علم مل جاتی ہے۔ وَالزُّهَادِ الْمُقَرَّبِينَ، زاہدوں کی صحبت میں، وہ زاہد جو مقرب ہے، فَهُمْ وَرَّاثُ الْأَنْبِيَاءِ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہی اصل میں وارث ہوتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کے۔ مرقات شرح مشکات صفحہ نمبر 233 جلد نمبر 1 میں آپ مبارک اس قول کو عنایت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح عوارف المعارف میں جو احیاء العلوم الدین صفحہ نمبر 52 میں یہ بھی مذکور ہے، جس کا بحث ہم پہلے کر چکے ہیں کہ حضرت شیخ سہروردی رحمۃ اللہ تعالی نے اسی کے تحت یہ قول بھی ذکر فرمایا ہوا ہے کہ یہ علم باطن ہے، علم تصفیہ ہے، علم تزکیہ ہے اور علم احسان ہے، جن کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اور کچھ مشائخ نے تذکرہ فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی کسی شے کو مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مراد فرد کامل ہوگا۔ شے کو مطلق کیا جائے، کہا جائے کہ موبائل، تو اب موبائل سے وہی موبائل
تعبیر لیا جائے گا کہ جس میں سے سارے اس سیریز اس کے مکمل ہو اور مکمل طور پر کام کر رہا ہو تو اس کو موبائل کہا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر لفظ علم ذکر کیا گیا ہے، اور علم جو ہے یا علماء جو ہے اس میں سے بھی وہ علم کامل ہوگا، اور علم کامل کون سا ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں علوم نقل ہے، منقول ہے، علم اسرار و دقائق کا، علم باطن کا بھی، اور علم ظاہر احکام کا بھی۔ تو عالم یا علم اس کو کہے جائیں گے کہ جب ان میں سے یہ دونوں علوم ہوں، تب اسے ہم وارث کہیں گے، تب اسے ہم عالم کہیں گے۔ اگر اس میں سے ایک علم ہو اور دوسرا نہ ہو تو پھر اسے ہم عالم نہیں کہیں گے، اسے ہم ایک علم کا حامل تو کہیں گے، لیکن مکمل عالم تب ہوگا جب ان میں سے یہ دونوں علوم ہوں گے۔ تبھی حضرت صاحب مرقات نے اس لفظ کو ذکر کیا گیا ہے کہ طلب العلم سے علم سے مراد علم باطن ہے، اور میں نے عرض کیا کہ علم باطن جو ہے وہ ہے کہ جس میں سے علم شریعت و علم طریقت دونوں اکٹھے ہو، اسی بندے کو عالم کہا جاتا ہے۔